بازو شبیر وفاؤں کے علمدار آئینہ ایماں پا تیرے خون کی جلا ہے. ارے معصوم تو ہم کہہ نہیں سکتے مگر لیکن ارے کردار تیرا سرحد عصمت سے ملا ہے. کردار تیرا سرحد عصمت سے ملا ہے. اپنے ہی ظلم جور کے طوفان میں بہہ گئے. اپنے ہی ظلم جور کے طوفان میں بہہ گئے. آئے تھے دین حق کی جو صورت بگاڑنے. آئے تھے دین حق کی جو صورت بگاڑنے. اور بنت علی بڑھی یوں ہی دربار شام یوں جیسے علی بڑھے در خیبر اکھاڑنے. جیسے علی بڑھے در خیبر اکھاڑنے. ایک نعرہ صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد والی محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورہ احزاب کی یہ 23ویں آیت ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت اس عشرے کا ہمارا موضوع ہے۔ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ موضوع گفتگو کردار اصحاب حسینی اور شہادت امام حسین ہے۔ کل اشارہ کیا تھا، آج بس خلاصہ اس کا جلدی کردار عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی عمل بغیر عقیدے کے ظاہر نہیں ہوتا۔ گفتگو کا آغاز یہیں سے ہے۔ جب بھی کوئی کام انسان انجام دیتا ہے، کوئی بھی کام روزمرہ کے بھی جتنے بھی آپ، تو جب تک اس کا خیال آپ کے تحت شعور میں نہیں پیدا ہوتا، وہ عمل باہر مذہب کی دنیا میں اسی خیال کو عقیدہ کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، مذہب کی دنیا میں اسی خیال کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے آدمی متوجہ بھی نہ ہو کہ میں نے سوچا ہے، یہ ذرا سخت ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی نہ سمجھ پائے، عمل انجام دے اور اس سے کہا جائے کہ پہلے تم نے ذہن میں اسے گزارا ہے تب یہ عمل انجام پایا ہے۔ ہر کس و ناکس متوجہ نہیں ہو سکتا۔ متوجہ بھئی یہ سمجھ لیجئے، فکر کی دنیا انسان کی زندگی میں بنیاد عمل ڈالتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب تک فکر نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک آپ کوئی کام انجام نہیں دیں گے۔ کام انجام دیا اور آپ باشعور ہیں، بالغ ہیں، مکلف ہیں، اپنے اختیار سے انتخاب کرتے ہیں تو یہی کیریکٹر بنتا جاتا ہے، یہی کردار بنتا جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ بھی کام کو انجام دیتا ہے مگر اس کو کیریکٹر نہیں کہا جاتا۔ توجہ کیجئے گا، بڑی نفیس بات ہے، بڑی گہری بات ہے، اور اگر اسے آپ نے توجہ کر لیا، سمجھ لیا تو بہت سی باتوں کو آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ آدمی کا بچہ ہے، مان لیتے ہیں پڑھے لکھے اچھے شریف دیندار مذہبی گھرانے کا بچہ ہے، لیکن جب تک بچہ ہے اس کو کردار نہیں کہا جائے گا، کیریکٹر نہیں کہا جائے گا۔ کب کردار کہا جائے گا، کب کیریکٹر کہا جائے گا؟ جب وہ بالغ ہو جائے، جب وہ مکلف ہو جائے، جب وہ 15 سال کی عمر سے آگے بڑھ جائے۔ مذہب کی دنیا میں تو بہت کچھ کہنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ توجہ، بس ایک توجہ، یہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، سب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ننھا منا بچہ ہے، ماں باپ اس کے مسلمان ہیں، تو بچہ بھی باپ کے تابع شمار کیا جائے گا۔ توجہ، باپ مسلمان
بیٹا بھی، باپ اگر نان مسلم مسئلہ شرعی ہے تو بیٹا بھی بیٹی بھی نان مسلم، ابھی فیصلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان شعور کی منزل میں نہیں آتا، خود سوچنے سمجھنے کی لیاقت حاصل نہیں کرتا، کوئی بھی عمل انجام دے اسے کیریکٹر نہیں کہتے، اسے کردار نہیں کہتے. توجہ چاہوں گا، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں سب کے یہاں یہ بات کامن ہے کہ ان کے یہاں عقیدہ، خیال، فکر، نظریہ پائی جائے گی اور پایا جائے گا، اور جب یہ نظریہ پیدا ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ کردار میں ڈھلے گا. اب اگر خیال اچھا ہے تو عمل اچھا ہوگا تو کردار اچھا کہا جائے گا. اگر خیال برا ہے تو عمل برا ہوگا تو کردار برا کہا جائے گا. اس میں باپ بھی شریک، ماں بھی شریک، ماحول بھی شریک، دادا بھی شریک، گھر خاندان بھی شریک. اب نہ کہیے ہم سے کیا مطلب. توجہ چاہوں گا، سب سے مطلب ہے. اس لیے کہ جس سماج میں آپ اور ہم پیدا ہوں گے وہی خیالات بنیں گے، اور جیسے خیالات بنیں گے ویسے ہی کردار بنے گا. اب آپ دیکھ لیے، اگر گھر میں کوئی شجاع ہے باپ تو بیٹا بھی بہادر بنے گا، جو صبح سے شام تک بہادری کی باتیں سنتا ہے اور بہادری دیکھتا ہے. اگر باپ پڑھا لکھا ہے تو بیٹا بھی پڑھا لکھا بننے کی کوشش کرے گا، کہے گا میرا باپ اتنا پڑھا لکھا میں کیوں نہ پڑھوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے خیالات ہیں ویسے ہی کردار ہے. اب میں تاریخی حوالے سے ابھی موضوع پہ نہیں آ رہا ہوں، اسی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں گا، ابھی امام حسین کا بچپنا ہے. توجہ چاہوں گا، ابھی امام حسین چھوٹے سے ہیں، مننے سے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اور خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حساب و کتاب چل رہا ہے حکومت کا، کچھ باتیں ہو رہی ہیں. ادھر سے امام حسین جیسے بچے کھیلتے کودتے آ جاتے ہیں، آ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے. اب نہ جانے کیا بات تھی، بچہ تو بچہ. ایک مرتبہ اسی لبے لہجے میں کہا، اتر آؤ میرے بابا کے ممبر سے. توجہ چاہوں گا، اب سٹی پٹی بھول گئی، خلیفہ وقت حکومت، ایک ننھا سا بچہ کہہ رہا ہے اتر آؤ میرے بابا کے ممبر سے. تو اب مجمع میں کچھ تو بن نہیں سکتا. یہ سیاستدان لوگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ہر جگہ بات بنا لیتے ہیں. توجہ چاہوں گا، اب کرے تو کیا کریں. سنیے پہلا ری ایکشن، صحیح کہا، میرے باپ کے پاس کوئی ممبر نہیں تھا. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. صحیح کہا، میرے باپ کے پاس کوئی ممبر نہیں تھا. یعنی خلیفہ نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا ممبر کسی اور کا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ابھی بچپنا ہے امام حسین کا، جرأت اظہار دیکھیے آپ. یہی تو کردار بنے گا، یہی تو کردار بنے گا. امام اس وقت کہہ رہے ہیں، اس وقت تو ابھی امام حسن بھی ہیں، امام علی بھی ہیں، سب ہیں، بیٹھے رہے. انہوں نے جلدی سے سمیٹا. اب تو دل میں کھلبلی ہے نا کہ یہ کیا ہوا آج، کہیں ایسا تو نہیں سکھا پڑھا کے بھیجا ہو. یہ تاریخ ہے. اپنے پاس بٹھایا، بغل میں بٹھایا، کام سمیٹا، اٹھے. اٹھنے کے بعد صاحبزادے کو اپنے گھر لے کر کے آئے. پہلا سوال، صاحبزادے کس نے تم کو سکھایا تھا؟ دیکھیے سوال نیچرل ہے،
سوال صحیح ہے، کیونکہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، سن کا تقاضا ہے اور ان کی سیاست کا بھی تقاضا ہے کہ یہ پوچھیں۔ توجہ چاہوں گا، بس جیسے سوال ویسے جواب، کسی نے نہیں سکھایا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، پھر وہی کہ جیسا گھرانہ ہوتا ہے ویسے ہی بچے تربیت پاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو گھرانے کی دخالت ہے کس میں؟ کردار میں۔ کردار اصحاب حسینی، ہم تو آپ سے بار بار کہتے ہیں یہ بڑے فخر کا مقام ہے، یہ بڑے فخر کا مقام ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایک ایسے سماج میں پیدا کیا کہ حسین جیسی شخصیت سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ میں جرأت سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ بڑے بے توفیق ہیں اور بڑے بد قسمت ہیں جو لکھنا جانتے ہیں، بولنا جانتے ہیں، تھنکر ہیں، فکر رکھتے ہیں، مگر امام حسین کو نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اور اگر وہ مسلمانوں میں ہے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں چھوٹی موٹی شخصیتیں جو نکل کے ابھر کے آ جاتی ہیں، محلے ٹولے، سماج، ملک، سوسائٹی، تو لوگ نزدیک ہوتے ہیں، فلانی، ارے فلانی، ارے فلانی، اور یہاں حسین جیسا عظیم انسان پیدا ہو گیا۔ یہ مسلم معاشرہ کتنا بے توفیق ہے جو کربلا کو اپنے سماج کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ پھر میں عرض کروں گا، کتنے بھی گئے گزرے ہوں ہم، کتنے بھی نالائق ہوں، مگر ہمارا مقابلہ دنیا کی کسی سماج، ملک اور تاریخ سے نہیں کیا جا سکتا۔ بے رحمی دوسری جگہ، دہشت گردی دوسری جگہ، جہالت دوسری جگہ، کٹ حجتی دوسری جگہ، لیکن آپ ہمارے یہاں آئیں، تمام نالائقیوں کے باوجود کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں اچھی صفتیں پائی جاتی۔ یہ انہی بزرگوں کا صدقہ ہے۔ اور آج آپ دنیا کے سماج میں چلے جائیے، اب تو سب اوپن ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اما کینیڈا میں 50 سال پرانی قبر کھودی جا رہی ہے، 200 بچوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، 150 بچوں کی لاشیں نکل رہی ہیں۔ یہ کون کینیڈا ہے؟ یہ کون امریکہ ہے جو اپنے کو کہتے ہیں ہم مہذب ہیں، جو اپنے کو کہتے ہیں ہم انسانوں کے لیے تہذیب لے کے آنے والے ہیں، جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سویلائزیشن ہوا ہے، ہمارے یہاں تہذیب آئی ہے، ہم نے انسانوں کے حقوق انسانوں کو سکھائے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے یہاں کالے گورے میں فرق پایا جاتا ہے۔ کالے حیوانوں کی طرح ہیں، گورے بہت عظیم ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے یہ کالا تھا مگر بچہ تھا، کہا بچہ ہونے سے کچھ نہیں ہے تو انہی کی نسل۔ بچوں کو اسکولوں میں اب تو کہا جا رہا ہے 50 سال، ہو سکتا ہے کسی زمانے کیوں بھئی ہمیں کیا پتہ، میڈیا تو آپ کا ہے، لیکن آپ کربلائیوں کے سماج میں آ جائیے، یہ بھی تو جگہ جگہ بستے ہیں، یہ لوگ بھی تو جگہ جگہ دنیا میں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیے ہمارے سامنے تاریخ ہے، یہی افغانستان ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، بہت زیادہ 22 سال 25 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے خانہ جنگی کا شکار تھا، پورا افغانستان توڑ کے رکھ دیا، بالکل ایک ایسا دیہات کہ جہاں پانی کا بندوبست نہیں، لائٹ نہیں، بجلی نہیں، ہاسپٹل نہیں، اسکول نہیں، کچھ نہیں، اور امریکہ گھسا ہوا تھا۔ امریکہ نے خوب اسلحے وہاں پہنچائے، اپنے دھڑے تیار کیے، طالبانزم پیدا ہوئے،
کیا کیا ہوا، سب کچھ ہوا. اس کے بعد یورپ میں بیٹھک ہوئی کہ گویا بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اس میں ایک شیعہ ملک بھی شامل تھا، سب شامل تھے. سب سے زیادہ نقصان پڑوس ہونے کی وجہ سے اسی ملک کو ہوا. مگر توجہ یہاں اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بات کردار کی ہو رہی ہے اور میں مثال انٹرنیشنل دے رہا ہوں کیونکہ جس کی گفتگو ہے وہ بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، لہذا میں محدود ہو کے کبھی نہیں سوچتا. آپ دیکھیے جس کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، مالی، جانی کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے لوگ مار دیے گئے، جو 40 سال لگتا ہے تب بن کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے سیاستداں، بڑے بڑے فکر والے، ان کو افغانستانیوں نے مارا. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کی تمنا تھی، یورپ کی تمنا تھی. مگر ان سب کے باوجود سب سے زیادہ نقصان بھی اٹھایا، ان کا جانی بھی نقصان، مالی بھی نقصان. لیکن جب مدد کرنے کی بات آئی تو اپنے عقیدے کی بنیاد پر سب سے پہلے دوڑے ہوئے آئے. سب بھلا بیٹھے کہ ہمیں مارا تھا، ہمیں قتل کیا تھا، ہمارے پڑوس میں انہوں نے آگ لگائی تھی. کچھ نہیں، اب یہ ہے کہ ہم بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں. اب ہمارا فریضہ ہے کہ اب جب ان کو عقل آ گئی ہے، آپس میں متحد ہو کے رہنا چاہتے ہیں، بھائی چارہ سیکھ لیا ہے، تو اب ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. وہیں سعودیہ بھی تھا، وہیں امارات بھی تھا، وہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ بھی تھے اور ٹوپیاں لگانے والے، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے، حرم کے ارد گرد چکر لگانے والے، مگر سارے چکر وہیں فیل ہو گئے. انہوں نے مدد کی. کیوں؟ اس لیے کہ حسینی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلائی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ زینبی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ محمدی تھے. تو اب پتہ چلا جہاں حسین ہیں وہاں محمد ہیں، جہاں حسین ہیں وہاں قرآن ہے، جہاں شیعت ہے وہی حسین ہے، وہی محمد ہے، وہی قرآن ہے. لہذا ہم نے دیکھا قرآن جلانے کی جہاں بات آتی ہے سب خاموش بیٹھے رہتے. ایک ملک سے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسی مقتول نے قتل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے بتایا تھا ہم وارث قرآن ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے، اور عقیدہ درست نہیں ہوگا کتاب پڑھ کر کے. یہ بھی میں بتا دوں، عقیدے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھنا چاہیے. بنیاد میں اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید نہیں ہے تو بکواس ہے، سب کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، سب نے کہا، کیا کہا؟ کچھ نہیں، تہ میں کچھ نہیں نکلتا. یہ کہا انسان پہلے بندر تھا. اگر قرآن سے ہٹے تو بابا بندر ہو جائیں گے، دادا بندر ہو جائیں گے، آپ لنگوری کہے جائیں گے. یورپ والوں نے ڈاروینزم، یہ ہمارے دوست احباب اس وقت کالج میں پڑھے ہوں اور پڑھایا جاتا ہو، بڑے زور و شور سے پڑھایا جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں پڑھایا جاتا ہے. قسم خدا کی اگر یہ یونیورسٹی بند ہو جائے تو شیطان کو ننگا ناچنے کا موقع مل جائے. کتاب کے نام پر، اسکول کے نام پر، نالج کے نام پر آج آپ دیکھ رہے ہیں. اہمیت ہمیں نہیں پتہ ممبر کی. قسم خدا کی اسی ایک ممبر نے ملک بنا دیا. اور اگر ملک بن جائے کسی عقیدے کی بنیاد پر تو پھر کوئی اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتا. اتنی ہی کوشش کرنی پڑے گی جتنی انہوں نے کوشش کی ہے. اور جب بنیاد میں اللہ کی کتاب ہو اور اس کے پڑھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، تو اسے پتہ ہے قانون الہی کیا ہے. یہ ڈاروینزم کیا ہے؟ ڈاروین ایک آدمی تھا،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ مذہبی بھی تھا۔ سن لیجئے بس، کردار کی بات ہو رہی نا، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ کتاب خدا سے ہٹے تو کیا مشکل ہوتی ہے، یہ سمجھیے گا۔ ڈاروین، مسٹر ڈاروین کہہ لیجئے تاکہ برا نہ لگے، کیونکہ کتابوں میں بہت نام ہے ان کا، پڑھانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ مسٹر ڈاروین نے ایک سفر کیا، سیاحت کی، دریا کا سفر۔ یہاں تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں تو بچے دیکھتے رہتے ہیں میڈک کے بچوں کو، مچھلی کے بچوں کو، ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اب وہ کسی شہر میں رہتے ہوں گے، وہاں نہ ہوگا تالاب والاب، تو پھر اس کے بعد انہوں نے سمندر کا سفر کیا۔ سمندر کے سفر میں انہوں نے کچھ پانی کے جانوروں کو دیکھا، تو ایک نظریہ بنا۔ نظریہ کیا بنا؟ ہو نہ ہو، توجہ رکھیے گا، میں متوجہ ہو کے الفاظ مصرف کر رہا ہوں، ہو نہ ہو، جیسے یہ میڈک کا بچہ یا مچھلی کا بچہ ہے جو دم دار ہے، ایسے ہی ہم بھی پہلے کبھی رہے ہوں۔ آدھی بات جب کہی جائے گی تو آپ کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیشہ ڈاروین کا نظریہ، ڈاروین کا نظریہ، ڈاروین کا نظریہ۔ نظریہ جانتے کب کہتے ہیں؟ جب ثابت ہو جائے، عقل کی کسوٹی پہ آ جائے، تب کہتے ہیں نظریہ، نہیں تو اس کو کہتے ہیں خیال۔ خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے، خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی ابھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ پنکھا چل نہیں رہا ہے، ہمارے سر پہ گر گیا، تو کیا گر گیا؟ نہیں گرا، خیال ہے۔ ابھی دیر میں خیال آیا کہ ہم آسمان میں اڑ رہے ہیں، تو یہ خیال ہے۔ لیکن اگر یہ عقل کی کسوٹی پر کسا جائے اور اس کے بعد ثابت بھی ہو جائے کہ ایسا ہی ہے، تب نظریہ بنتا ہے۔ ابھی نظریہ بنا نہیں اور آپ نے کہا نظریہ نظریہ نظریہ، تو ان پڑھانے والوں پہ تعجب ہوتا ہے جو اپنے کو لیکچرر کہتے ہیں، پروفیسر کہتے ہیں، تھنکر کہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں کرسیاں سنبھالے بلکہ براجمان ہیں، اور کہتے ہیں ڈاروین کا نظریہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ پڑھ کے نہیں بول رہا ہے، سن کے بول رہا ہے۔ اس کی بات مت مانو۔ اس نے کہا ہو نہ ہو انسان ایسے تھا۔ اچھا بہانہ مل گیا، اور یہ بھی بات ہے، اس کو تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے بہت بری طرح لتھیڑا ہے۔ جہاں انسان کی پیدائش کی بات اللہ نے کہی ہے، اتنی نفاست، اتنا اونچا لے گیا انسان کو، کہاں پہنچایا؟ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہ فی البر والبحر۔ ہم نے اس انسان کو شرافت دی، کرامت دی، بادشاہ دیا، بادشاہ بنا دیا، اور اس کے بعد ہم نے خشکیوں میں سیر کرایا، اس کو پانی میں اس کو سیر کرایا، ساری باتیں قرآن مجید نے بتائی، کہاں لے گئے، کہاں پہنچا دیا، اور یہ کہہ رہا ہے ہم بندر تھے۔ خواب میں کتاب کسی نے لا کے تھما دی، لگ رہا ہے صبح اٹھے تو کتاب غائب تھی۔ تو اگر ایسے بندر تھے تو بھائی آپ ہی رہے ہوں گے۔ ہم لوگ تو آدم کی اولاد ہیں، ہو گیا بھیا، بندر کی اولاد ہو گئے۔ کتابوں میں پڑھایا جانے لگا۔ بہت توجہ چاہوں گا، جو سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں ان کو بہانا چاہیے تھا اللہ کے مقابلے میں۔ سنیے گا، ایسے جناب ابراہیم کا نام نہیں آتا کہ توحید پھیلانے والے تھے، اور نسل ابراہیم سے رسول خدا تھے، اور نسل رسول میں حسین تھے، ایسے ہی نام نہیں آتا۔ یہ نہ سمجھیے کہ توحید کی بات اس زمانے کی آج ختم، شیطان کی بات اس زمانے کی آج ختم، کفر کی بات اس زمانے میں تھی آج ختم۔ نہیں، رنگ بدل بدل کے، الفاظ بدل بدل کے، کبھی لہجہ بدل بدل کے، کبھی صورت بدل بدل کے، مگر ضمیر وہی ہے، احساسات وہی ہے۔ جو اللہ والے تھے وہ ہمیشہ اللہ والے ہی رہیں گے،
اور جو شیطان والے تھے وہ چوغا اور چولا بدل بدل کے شیطنت کرتے رہیں گے. تو ڈاروین نے تو ہو سکتا ہے جان بوجھ کے نہ کہا ہو, اس نے خیال پیش کیا کہ انسان بندر تھا, جانور تھا, مگر انہیں جو سیکولرزم کے بانی تھے ان کو موقع مل گیا کہ بھیا اس کو یونیورسٹی کا سبجیکٹ بنا دو. کیوں؟ توجہ چاہوں گا, اس لیے کہ حکومت کرنے والوں کو ہر طریقے سے حکومت کا بہانہ چاہیے. دیکھیے آپ کربلا سے جڑ گئے, کیوں امام حسین کی مدد نہیں کی؟ کہا یزید بہت پاورفل تھا. کیوں مدد نہیں کی؟ ہمیں نقصان پہنچاتا. کیوں مدد نہیں کی؟ ہمارا گھر تباہ کر دیتا. کیوں مدد نہیں کی؟ ہماری جائیداد ضبط کر لیتا. کیوں مدد نہیں کی؟ ہمارے بال بچوں کو خطرہ تھا. کیوں مدد نہیں کی؟ زندگی اجیرن ہو جاتی. تو یہی تو وہ زنجیریں ہیں, یہی تو زنجیریں ہیں جو اس دنیا میں تمہارے پیر میں آ کر کے پڑیں گی. تمہیں اسی لیے خدا کی کتاب دی گئی, انبیاء بھیجے گئے تاکہ تم ایسے لوگوں سے اپنے کو باہر نکال سکو. یہی تو حق و باطل کی جنگ ہے, چاہے کربلا میں ہو چاہے آج کی سوسائٹی میں ہو. یہ تھوڑی ہے امام حسین کل کے تھے آج نہیں, یزید کل کا. ارے امام حسین نام نہیں ہے بھائی, یزید نام نہیں ہے, یہ دو کردار ہیں, دو نظریے ہیں, یہ چلتے رہیں گے. لہذا یورپ کے لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا. کہا ڈاروین کو کتابوں میں لے کر کے آؤ. سنیں گے اب آج آپ سمجھ سکتے ہیں اس تجزیے کے بعد کہ دنیا کا جو منظرنامہ کیوں ایسے بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو انسان کے بجائے دھیرے دھیرے پچھمی دیشوں نے بہت آہستہ آہستہ انسان کو جانوروں کی صف میں بٹھا دیا. تو اسکول اور کالج والوں کو کیسے آپ سمجھا سکتے تھے؟ کچھ تو ہونا چاہیے تھا. تو ایک ڈاروین ان کو مل گیا. ڈاروین نے کہا انسان ہو سکتا ہے کہ پہلے دم رکھتا ہو, دھیرے دھیرے دم جھڑ گئی ہو, اور اس کے بعد وہ آدمی بن گیا. تو سیاست دانوں کو موقع ملا, انہوں نے کہا نہیں ڈاروین بالکل صحیح کہتا ہے, پہلے انسان جانور ہی تھا, تو جب جانور بنا دیا تو اب جو کچھ جانور کرتے ہیں اگر وہ آج کا انسان کرے تو اس پہ کیوں تعجب ہے؟ اس لیے کہ ان سیاست دانوں کی عافیت اسی میں تھی کہ ان کے لیے ایسے ایسے پروگرام بنا دو کہ جو جانوروں کے ہوتے ہیں. جب عقل مغلوب الشہوت ہو جائے گی تو یہ انسان شہوتوں میں غرق رہنے والا کب اللہ کو سوچے گا, کب عبادت کو سوچے گا, کب دھرم کو سوچے گا, کب مذہب کو سوچے گا, کب ہمدردی کو سوچے گا, کب انسان کے ساتھ رہنے کو سوچے گا. اب تو یہ جانور ہو گیا تو دھکا دیں گے, ایک دوسرے کی غذا چھینیں گے, حلال و حرام کی ضرورت نہیں ہوگی, نجاست طہارت کی ضرورت نہیں ہوگی, کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب پتہ چلا ڈاروین کا معنی یہ نہیں تھے بلکہ یہ وہ شیطان تھا جو ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے سامنے آیا تھا, شکست کھا کے گیا تھا. رسول خدا کے زمانے میں ابو لہب ابو جہل بن کے آیا تھا. حسین کے زمانے میں یزید بن کے آیا تھا. تو اب کسی حسین کو آج بھی ہونا چاہیے تو جو آج کے یزیدوں کو شکست دے سکے. ایک کردار مجلسوں میں کیوں کردار کے اوپر زور دیا جاتا ہے؟ ہاں اس لیے کہ اصحاب حسینی صاحبان کردار میں تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ ہم تو بھائی حر نہیں بن سکتے, حبیب نہیں بن سکتے. یہ بڑی عجیب کیفیت ہے بعض لوگوں کی, فٹ سے آ جاتے ہیں, اپنے کو ملانے لگتے. ارے بھیا تم اپنی بیوی سے اپنے معاملات صحیح کر سکتے ہو, وہی صحیح کرو. اپنے بچوں سے اپنے معاملات صحیح رکھ سکتے ہو, وہی صحیح کر لو. اپنے پڑوسی سے جھگڑا نہ کرو, یہی بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے. پڑھ سکتے ہو پڑھائی کرو, کام کر سکتے ہو کام کرو.
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حل کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو تو کردار کہتے ہیں. کردار سے پہلے عقیدے کو کہتے ہیں. آج کی مجلس میں ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ نے نہیں سنا ہے، لیکن کتابوں کے اعتبار سے کربلا کی جنگ میں دیکھیے، سنی ہوئی باتوں کی میں ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں. کتاب سے پڑھ کر کے جو بات نہیں آ رہی ہے میں اس کو نکال کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا شہید کربلا کا اصحاب حسینی میں عبداللہ ابن عمیر کلبی، نام یاد رکھیے گا، عبداللہ ابن عمیر کلبی، کیونکہ کردار اصحاب حسین کے اوپر بات ہو رہی. اب میں موضوع سے مرتبط ہو کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی کون ہے؟ کربلا کے علاوہ ان کا کہیں نام آپ کو نہیں ملے گا. جب آپ شہدائے کربلا، جو کتابیں شہدائے کربلا پہ ہیں، عربی میں ابصار العین ہے، بہت مشہور کتاب ہے کہ جس میں اصحاب حسینی کا تذکرہ کیا ہے. سید العلماء نے بھی ابصار العین سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. ابصار بصر کی جمع ہے، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی معنی ہے ابصار العین یعنی آنکھ کی روشنی یا آنکھ کی روشنیاں. یہ کون ہیں؟ اصحاب حسین. عربی میں کتاب. اچھا، کم کتابیں لکھی گئی ہیں امام حسین کے اصحاب کے اوپر، اس لیے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی تھی، اتنی بڑی مصیبت تھی کہ مصائب کے گویا بادلوں میں آ کر کے شخصیتیں دب گئیں اور مصیبت زیادہ پیش ہوئی. حالانکہ یہ سب صاحبان کردار، عجیب و غریب شخصیتیں. یعنی اگر ایک سوسائٹی کا جوان آج اسے پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ میں بھی ہو سکتا ہوں. جس شخصیت کا کہیں نام نہیں آتا وہ فقط اور فقط کربلا میں دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں. عبداللہ ابن عمیر کلبی کا عالم یہ ہے کہ آپ کوفے کے رہنے والے ہیں. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفے کے. لیکن کوفے کی آبادی میں آپ نہیں رہتے تھے. کوفے سے فاصلہ ہے، آپ نے بارہا مجلسوں میں سنا ہوگا، ایک جگہ ہے نخیلہ، کہ جب بھی کسی فوج کو کہیں بھیجنا ہوتا تھا کوفے سے تو نخیلہ میں جا کر کے سب رکتے تھے، اور وہاں ٹریننگ دی جاتی تھی، وہاں معائنہ کیا جاتا تھا، پریکٹس کروائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ لوگ بھیجے جاتے تھے. تو نخیلہ کے پاس کھجوروں کا باغ تھا، وہیں ایک کنواں تھا، بئر جعد یا بئر جعد. عبداللہ ابن عمیر کلبی اسی کنویں کے پاس جو قبیلہ ہمدان کا تھا. یہ قبیلہ ہمدان عجیب ہے، عجیب ہے. دو ہمدان ہے، ایک عراق میں ہے، ایک ایران میں ہے. عراق والا جو ہمدان ہے وہ ہائے جیمی سے لکھا جاتا ہے، ہمدان حلق سے جو نکلتی. ایران والا جو ہے وہ ہا لٹکنیاں ہے والا ہمدان، جو آسانی سے ہمدان ہمدان کہتے ہیں. تو یہ عراق کے ہمدان قبیلے کے کہ جو مولائے کائنات کے بڑے باوفا تھے. قبیلہ ہمدان کی عجیب ہسٹری، ایک ایک شخصیت قبیلہ ہمدان کی ایسے کہ جیسے ولائے علی میں غرق ہو، مولا کی محبت میں سرشار ہو، مرد عورت بوڑھے جوان سب. تو اسی قبیلے کا یہ کنواں تھا، بئر جعد یا بئر جعد
وہی جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے تھے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی، نخیلہ میں ابن زیاد کے سپاہی جمع ہونے لگے، تو یہ وہیں تھے، انہیں کچھ اطلاع نہیں کہ کوفے میں کیا ہوا ہے۔ آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں جمع ہو رہے ہو؟ کیونکہ یہیں سے لوگ جمع ہو کر کے جایا کرتے تھے۔ تو کہا ابن زیاد نے یہ کوفے میں اعلان کر دیا ہے کہ کوئی کوفے میں جو میدان میں جا سکتا ہے، اگر باقی بچا تو اس کا گھر اس کے اہل و عیال پر تباہ و برباد کر دیں گے۔ کہا کس کے لیے جنگ؟ کس سے جنگ؟ کا نواز رسول امام حسین سے۔ بس جیسے ہی سنا تڑپ گئے، جوش ایمانی متلاطم ہونے لگا، کہنے لگے مجھے زندگی بھر خواہش تھی کہ دشمنان خدا سے جنگ کروں، اور وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ نواز رسول کے دشمنوں سے جنگ مشرکین سے کم نہیں ہے۔ آئے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا، جس کی کنیت ہے ام وہب، کربلا میں وہب آپ بہت وہب کلبی، یہ وہ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، یہ وہ الگ الگ ہے داستان بالکل۔ یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں اور وہ وہب کلبی ہیں، تو ملائیے گا نہیں تاکہ ایک موضوع آج ہمارا مکمل ہو جائے۔ ام وہب سے، اچھا ام وہب نام نہیں ہے، ام وہب کنیت ہے۔ کنیت کا کیا راز ہے؟ عرب میں ایک دستور ہے، جب گھر میں ولادت ہوتی ہے تو باپ اور ماں کو بیٹا یا بیٹی ہو اسی کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ نام زبان پر نہ آئے، احترام قائم رہے۔ توجہ چاہوں گا، آج دنیا کیسے بدل رہی ہے۔ پہلے کہا جاتا ان کے ابا کہا جاتا تھا، اور اب کلچر بھول رہے ہیں۔ اما لیجئے، مگر جو اچھی باتیں ہیں تم احساس کمتری کا شکار کیوں؟ اپنی باتیں بھی تو بتاؤ ان کو۔ ارے تم نے اپنا پیش ہی نہیں کیا، لینا شروع کر دیا سب، علم غلم سب۔ تو ام وہب تاکہ باپ کا احترام رہے، ماں کا احترام رہے، اور عجیب بات ہے، اور دوسرے یہ کہ پتہ چلے کہ یہ صاحب اولاد ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی نفاست ہے۔ تو ماں کو کیا کہتے تھے؟ ام وہب۔ عمیر کلبی اپنی زوجہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میرا ارادہ یہ ہے، توجہ چاہوں گا۔ جیسے ہی عمیر کلبی نے زوجہ سے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں نصرت حسین کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو زوجہ نے اور آتش شوق بھڑکا دی، کہا اس سے بہتر قدم کیا ہو سکتا ہے، اور میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ قسم خدا کی، یہاں پہنچنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ عورتیں اپنی قسمت پر ناز کریں۔ کربلا تنہا مردوں کے لیے نہیں ہے، کربلا میں عورتوں کا بھی پارٹیسپیٹ ہے، عورتوں نے بھی حصہ بٹایا اور خوب حصہ بٹایا ہے۔ عقیدہ، کردار، تو مجھے بھی لے کے چلو۔ اور یہ بہت جنگوں میں ہوتا تھا کہ بہادر آتے تھے، گھر کی عورتیں بھی آتی تھیں، عورتیں جوش بڑھاتی تھیں زمانے جاہلیت میں، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ دونوں زن و شوہر میاں بیوی وہاں سے نکلے رات کی تاریکی میں۔ سنیے گا، بس سنیے، بہت توجہ چاہوں گا۔ گندم گوں، چہرہ گیہوں کے رنگ کا، قد لمبا، ہڈیاں بازوؤں کی مضبوط، پشت محکم، سینہ چوڑا۔ جب امام حسین کے سامنے آئے ہیں تو امام نے سراپا دیکھا
اور ایک جملہ کہا ہے، وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہاں یہی ہے تاریخ میں. ہاں بڑا بہادر اور تجربے کار معلوم ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. امام کی نصرت میں پہنچ گئے اور امام سے کہا آقا مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے. دیکھیے مصائب اس پہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، میں تو اصحاب حسینی کے کردار کی بات کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. سب سے پہلی بات شجاع اور بہادر، دوسری بات غیرت دار. جیسے ہی سنا نواسہ رسول کے لیے فوراً تڑپ گئے، لمحے بھر کے لیے نہیں ٹھہرے، مڑ کے نہیں دیکھا. یہ باغ، یہ جائیداد، یہ گھر کچھ نہیں، یقین ہوا اور فوراً نکل پڑے. اس کو کہتے ہیں حسین کا چاہنے والا، اس کو کہتے ہیں حسین کی چاہنے والی. جو دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھے، جسے یقین ہے عقیدہ سالم ہے، جسے یقین ہے کہ ہماری فکر صحیح ہے، درست ہے، بس اب نکل چلو. آ گئے. اب سنیے گا یہاں سے عجیب موڑ ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی کی اس بہادری میں اور زندگی میں. آئے اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے اجازت دیجیے. مولا نے مدح کی، کیا کیا کہنا، کیسا بہادر ہے. اور اس کے بعد سوار کر دیا. آئے میدان میں، جنگ کرنا شروع کی. رجس پڑھا ان تنکرونی فانا ابن الکلبی. اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں قبیلے کلب کا ہوں، شجاع ہوں، بہادر ہوں، میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. اور جنگ کرتے کرتے اس مرحلے پہ پہنچ گئے کہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو خطاب کر کے اسی میں رجس خوانی کی، اے ام بہب یاد رکھو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اب قدم آگے بڑھا دیا ہے تو بڑھتا چلا جاؤں گا. بس جیسے یہ جملہ کہا، جیسے بیوی کے سینے میں آگ پیدا ہو گئی ہو، وہ مقتل میں چلی آئی. اور آنے کے بعد کہا میں ہوں، لڑتے رہو، کیا کہنا، تم شجاع ہو، بہادر ہو، اور دیکھو محمد کی اولاد سے آخر تک دفاع کرتے رہنا. بس جیسے ہی میدان میں آئی امام کو خبر ہوئی، امام نے کہا مومنہ واپس چلی جا. اس قدر محبت کرتے تھے یہ زن و شوہر کہ محبت کے باوجود امام کی آواز پر اپنی محبت پر کنٹرول کر لیا. عجیب بات ہے، یہ تاریخ ہے سب. آپ یقین کریں ایک خاتون جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہو، اور اس وقت کہ جب خون میں شوہر نہایا ہوا ہو، کیا عالم رہا ہوگا، جو ہمیشہ مدد کرتی ہو، یہاں بھی مدد کرنے کے لیے آئی. مگر ادھر امام نے کہا فوراً روک دیا اپنے کو، آگے نہیں بڑھی، رجس پڑتی رہی، پیچھے نہ ہٹنا، آل محمد سے دفاع کرتے رہنا، میں ہوں. اللہ اکبر. عزیزو ایسا بہادر تھا کہ ایک قتل نہیں کر سکا، دو لوگوں نے مل کر کے عبید اللہ کلبی کو قتل کیا ہے. مگر اس وقت جب عبید اللہ گھوڑے سے خون میں غلطہ زمین پر آئے تو اب یہ مومنہ اپنے کو روک نہیں سکی، دوڑی ہوئی روتے ہوئے سرانے آئی اور اپنے شوہر کے سرانے بیٹھ کر کے مدح کرنے لگی اور خون صاف کرنے لگی. وداع کر رہی تھی مگر شمر ملعون کو برداشت نہیں ہوا، وہ اپنے شوہر سے وداع کر رہی تھی، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا. اس نے اپنے غلام رستم کو آواز دی آؤ اور اس کا کام تمام کر دو. غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. مردوں کی جنگ میں بے خطا عورت کا مارنا یہ شیطنت ہے. اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والے لوگ اسلام پر عمل نہیں کر رہے تھے. بس
میں نے آپ کو بہت زحمت دے دی، اس گرمی میں آپ مجلس حسین سن رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں۔ مجھے معلوم ہے رات میں اتنی گرمی مگر سب ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر مجلس میں اسی طرح سے سب شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً امام حسین ہمیں اجر دیں گے، ہمیں توفیق دیں گے۔ آج دوسری محرم ہے، کاروان حسینی کربلا میں وارد ہو رہا ہے۔ مخدرات عصمت و طہارت ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہیں، سید الشہداء امام حسین ہیں۔ جیسے ہی کربلا کی دھرتی پر یہ قافلہ پہنچا، آپ نے بارہا سنا ہے کہ امام کا گھوڑا رک گیا، ایک ایک عمل امام کا توجہ کے قابل۔ امام یا گھوڑے سے جھکے یا اتر آئے، اس کے بعد خاک اٹھائی اور مشام سے لگایا، سونگھا، اور سونگھ کر کے کہا ہا ہونا محط رحالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے گھر کے لوگ منزل کریں گے۔ ہا ہونا محل عشاقنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے عاشقین ٹھہریں گے، خیمہ زن ہوں گے۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھیا خیمے نصب کرو، منزل آ گئی، اب ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی نانا نے نشاندہی کی تھی، یہی وہ جگہ ہے جس کا بابا نے پتہ بتایا تھا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے۔ ارباب اعزاز، بڑی آسانی سے ہم لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں، لیکن زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، رباب بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں۔ ابھی شاید اتنی باتیں ان کو نہ بتائی گئی ہوں، اگر انہوں نے سنا ہوگا تو کیا کوہرام برپا ہوا ہوگا۔ ارے یہ میرا بھیا کیا کہہ رہا ہے، ابھی سے مرنے کی خبر دے رہا ہے، سفر میں مرنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ارباب اعزاز، خیمے نصب ہو گئے، ابن زیاد کا دستور آیا دریا سے خیمے ہٹائے جائیں۔ عجیب منزل تھی، ارے جن بازوؤں نے ترائی پہ خیمہ نصب کیا تھا وہ اب کیسے خیموں کو ہٹائیں؟ عباس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جوش شجاعت سے کانپنے لگے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ خدمت حسین میں آئے، ایک مرتبہ امام نے اپنے بھائی کا سراپا دیکھا، نظروں میں کچھ باتیں ہوئیں، عباس سمجھ گئے میرے بھیا کچھ کہنا چاہتے ہیں، میرا آقا کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا۔ امام کی معرفت رکھتے تھے، اے میرے آقا اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو ہم دریا سے خیمے ہٹا لیں گے، مگر اے میرے آقا مجھے معاف کیجئے گا، اگر عصر عاشور سکینہ پانی کی تمنا کرے تو اسے پانی کیسے پہنچاؤں گا؟ اے میرے آقا اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، اگر خیموں میں آواز علتش بلند ہو ہم خیمے ہٹائے لیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم عباس نے خیمے کیسے ہٹائے۔ بھائی اتنا میرا دل کہتا ہے کہ دل پر چھری چل گئی ہوگی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، بلیاں ہٹائی جا رہی ہوگی، زینب حسرت و یاد سے عباس کو دیکھ رہی ہوگی۔ اے میرے بھیا مجبور ہو، خدا کو یہی منظور ہے، خیمے ہٹا دیے گئے، کربلا برپا ہوئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔
الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما لے، پروردگارہ ہمارے اندر معرفت پیدا کر دے، پروردگارہ ہمیں کربلا کی حقیقی سچی معرفت عطا کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت کر، پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر، پروردگارہ ہمارے جو جوان پڑھائی میں محنت کر رہے ہیں ان کو بہترین کامیابی عنایت کر، اور جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع طیب و طاہر روزی عنایت کر، پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے راضی و خوشنود کر دے۔ ماتم حسین۔